آج کے نوجوانوں کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اینزائٹی، بے چینی، بے قراری۔ یہ کیوں آتی ہے؟ دنیا جتنی ترقی کرتی جا رہی ہے ہم بے چین ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمارے پاس آرام کی ہر چیز آ گئی لیکن بے چینی اور بڑھتی چلی جاتی ہے۔ جتنی آسائشیں ہمارے پاس ہیں پہلے کے دور میں اتنی نہیں تھی۔ میں حج اور عمرے کے کنٹینیو ہر مہینے جاتا ہوں تو دیکھتا ہوں ساتھ میں جو جانے والے لوگ ہیں ان کو کئی مرتبہ میں کہتا ہوں عمرے پہ جا رہے ہیں، حج پہ جا رہے ہیں۔ آپ کو پتا ہے آج سے صرف 50 سال پہلے، صرف 60 سال پہلے جو حج پر گئے ان کو پوچھو کہ کیسے گئے تھے۔ یہ صرف اور صرف زبان نہیں ہوتی، جب محبت دل میں ہوتی ہے تو بہت سارے لوگوں کے دلوں میں بات اثر کر جاتی ہے۔ بہرحال مجھے امید ہے کہ میری باتیں بھی انشاءاللہ العزیز باؤنس نہیں جائیں گی، تھوڑی بہت دلوں کے اندر بھی اتر جائیں گی انشاءاللہ۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، اے رسول کیا آپ نے نہیں دیکھا بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی خواہشات کو ہی اپنا خدا بنا لیا ہے۔ آج ایک پوائنٹ پر میں آپ سے گفتگو کرنا چاہوں گا۔ موسٹلی سب کا یہ حال ہو گیا ہے کہ ہم جس کو خدا مانتے ہیں وہ کون ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ ایک تاریخی چیز میں بتا کر کے اس کو آگے بڑھاتا ہوں بات۔ ہم جیسے کرسی پہ بھی بیٹھے ہیں، شیخ محی الدین ابن عربی شیخ اعظم بہت بڑے ولی تھے، کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے، ان کے سامنے بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک انہوں نے اپنی زبان سے کہا تم لوگ جس کی عبادت کرتے ہو تمہارا خدا میرے پیروں کے نیچے رہتا ہے، تمہارا خدا میرے پیروں کے نیچے رہتا ہے۔ اتنی بات سن کر کے سب گھبرا گئے۔ ان کو کیا ہو گیا کہ یہ خدا کے بارے میں ایسی بات کر رہے ہیں کہ خدا ان کے پیروں کے نیچے رہتا ہے؟ سب اٹھ کر کے بھاگ گئے کہ یہ کافر ہو گیا ہے، یہ مولوی اس کی زبان سے پتہ نہیں ایسے جملے نکلتے ہیں، یہ کافر ہو گیا۔ سب چلے گئے، 2 لوگ بیٹھے رہ گئے لاسٹ تک۔ انہوں نے پوچھا حضور آپ کے ایسا کہنے کا مطلب کیا تھا؟ کیا یہ کفر کا جملہ نہیں ہے؟ آپ یوں کہہ رہے ہیں کہ تمہارا خدا میرے پیروں کے نیچے رہتا ہے؟ تو شیخ محی الدین ابن عربی نے کہا رکو میں تمہیں بتاتا ہوں، میں نے جو کہا وہ سچ کہا۔ کہا کیسے؟ چٹائی اٹھائی اپنے پیروں کے نیچے سے، سونے کے اور چاندی کے سکے پڑے ہوئے تھے، کہا اسی کی وہ عبادت کرتے تھے، یہ جتنے آئے ہوئے تھے یہ اس کی عبادت کرنے والے لوگ ہیں، یہ دولت کے پجاری ہیں۔ میں نے یہ کہا کہ تمہارا خدا میرے پیروں کے نیچے رہتا ہے، میں نے یہ نہیں کہا کائنات کا خدا میرے پیروں کے نیچے۔ تمہارا خدا جس کی تم عبادت کر رہے ہو، جس کی تم پرستش کر رہے ہو، میرے عزیزو قرآن میں بھی اللہ نے یہ فرمایا بہت سے وہ لوگ ہیں جو صرف اپنی خواہشات، اپنی تمنائیں حاصل کرنے کے لیے اتنے دوڑ رہے ہیں کہ جیسے اس کو خدا سمجھ لیا انہوں نے کہ جو وہ چاہے وہ ہو جانا چاہیے۔ میرے تقریر میں آنے سے پہلے میرے پاس بہت سارے سوالات آئے ہیں آپ ہی لوگوں میں سے یا سری لنکن نوجوانوں میں سے، میں اسی کے سلسلے میں آپ کے سامنے گفتگو کرتا ہوں۔ کچھ باتیں، آج کے نوجوانوں کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اینزائٹی، بے چینی، بے قراری۔ یہ کیوں آتی ہے؟ دنیا جتنی ترقی کرتی جا رہی ہے ہم بے چین ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمارے پاس آرام کی ہر چیز آ گئی لیکن بے چینی اور بڑھتی چلی جاتی ہے۔ جتنی آسائشیں ہمارے پاس ہیں پہلے کے دور میں اتنی نہیں تھی۔ میں حج اور عمرے کے کنٹینیو ہر مہینے جاتا ہوں تو دیکھتا ہوں ساتھ میں جو جانے والے لوگ ہیں ان کو کئی مرتبہ میں کہتا ہوں عمرے پہ جا رہے ہیں، حج پہ جا رہے ہیں۔ آپ کو پتا ہے آج سے صرف 50 سال پہلے، صرف 60 سال پہلے جو حج پر گئے ان کو پوچھو کہ کیسے گئے تھے۔ ان میں لوگ ابھی شاید زندہ نہیں ہو، کچھ ہوں گے تو ان کو پوچھو۔ وہ پانی کے جہاز سے نکلتے اور جدہ میں جا کر رکتے، پھر جدہ سے لے کر کے مکہ جانے تک ان کو 3 دن لگتے تھے، اونٹ پر بیٹھ کر جاتے۔ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بہار شریعت میں حج کے پورے سفر کا لکھا ہے، پڑھ کر کے ایسا لگتا ہے کون سے زمانے کی بات ہے، صرف 60-70 سال پہلے کی بات ہے۔ وہاں جاتے، مکہ میں خیمے لگاتے تھے، چولہے لگا کر کھانا بناتے تھے، مٹیوں پر ہی ان کی نمازیں عبادتیں، عرفات میں کھلے میدان میں، مزدلفہ میں کھلے میدان میں۔ آج وہ بڑھتے بڑھتے ہم اتنی ترقی کر چکے، نہ آپ کو پانی کے جہاز میں شپ میں جانا ہے، ادھر بیٹھے ایروپلین میں وہ بھی فل اے سی ہے، ادھر اترے ایئرپورٹ میں اے سی ہے، وہاں باہر نکلے بس میں اے سی ہے، پہنچے ہوٹل میں اے سی ہے، ساری چیزیں سہولت کے ساتھ
لیکن شکایتیں اتنی زیادہ آج کے دور میں ہیں کہ پچھلے 70 سال پہلے کسی نے اتنی نہیں کی تھی۔ یہ کھانا ایسا کہاں سے آ گیا، یہ سہولت، یہ گدا ایسا کیسے آ گیا، یہ روم میں اسمیل آتی ہے، یہ فلاں ہے۔ جتنی ترقی کرتا ہے انسان وہ بے چین ہوتا جا رہا ہے۔ وہ سکون کہاں ہے، وہ قرار کہاں ہے، وہ جو اطمینان ہے۔ وہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، ان کی مسجدیں لکڑیوں کی بنی ہوئی تھیں، اور جب سجدہ کر کے اٹھتے تھے تو پیشانی پر کنکریوں کے نشان ہوتے تھے، پورے پیشانی پر کنکریوں کے نشان۔ خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب سو کر کے اٹھتے تھے تو آپ کے جسم پر پورے رسی کے نشان ہوتے تھے، جو کھجور کے چھال کا بسترا ہوتا تھا، جسم پر نشان رہتے تھے سو کر اٹھنے کے بعد۔ لیکن یہ وہ لوگ تھے جب سو کر اٹھے یا جو بھی ہیں اس کے بعد پھر کہتے تھے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، شکر خدا کے ساتھ۔ اور آج ہمارے لیے قالین کی مسجد ہے، اے سی مسجد ہے، جہاں بیٹھے تو ذرا برابر بھی آپ کو گرمی نہ لگے، اس کا اہتمام ہے، بہت کچھ۔ اب تو مسجدیں جو ہے میں کئی جگہ پر جا کر دیکھا ہوں، وہ تو ایک آڈیٹوریم بنی ہوئی، آدھے سے زیادہ مسجد کا حصہ چیئر سے بھرا ہوا۔ بہت ساری چیزیں ہونے کے بعد وہ قرار، وہ سکون کیوں نہیں ہے، وہ دلوں کا اطمینان کیوں نہیں ہے؟ اس کو ایک شاعر نے بہت پہلے کہا تھا، وہ اندھیرا ہی بھلا تھا کہ قدم راہ پہ تھے، روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور ہمیں۔ وہ اندھیرا ہی بھلا تھا کہ قدم راہ پہ تھے، روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور ہمیں۔ ایک چیز ہے میرے عزیزوں، اس کا علاج یہ ہے، انسان کے متعلق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو قبر کی مٹی تک بھی کوئی سکون نہیں دے سکتا، اس کو سیراب نہیں کر سکتا جب تک یہ اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتا رہے گا۔ جب تک تم بھاگو، کیا آج آپ سیٹسفائیڈ ہیں کہ آپ کا گھر اتنا ہو گیا اب اور نہیں کرنا ہے؟ کوئی نہیں ہوگا، اس میں کرنا ہے اور آگے کرنا ہے۔ جس کے گھر میں 3 وقت کا کھانا برابر آ رہا ہے اس کو بھی کمانا ہے اور آگے بڑھنا ہے۔ گھر اگر آج 1000 اسکوائر فٹ کا ہے تو اسے 2000 اسکوائر فٹ کا بنانا ہے، کہیں رکتا نہیں ہے۔ یہ دنیا کا ریچسٹ آدمی بھی رکتا نہیں ہے، وہ بھاگتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے آقا نے فرمایا ہے اس کی خواہشات کی لمٹ کہیں نہیں، کہیں نہیں۔ یہاں تک کہ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی انسان کو 2 پہاڑوں کے بیچ والا حصہ، 2 پہاڑ ہے، 2 پہاڑ کے بیچ میں جتنا حصہ ہے یہ بھر کر کے اس کو گولڈ دے دیا جائے، سونا دے دیا جائے، اس سے کہا جائے اب تو خوش ہو گیا، تو کہے گا کاش اس طرح کا ایک اور حصہ مجھے مل جاتا تو میں خوش ہو جاتا۔ یہ 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں اگر اس کو 2 پہاڑوں کے بیچ کا حصہ ایک اور دے دیا جائے، اور ایک بڑا حصہ دے دیا جائے، اس سے پوچھا جائے اب تو تیرے پاس اس طرح کی 2 چیزیں آ گئیں، وہ کہے گا کاش تیسری ہو جاتی تو پھر اور مزہ آتا، اولاد بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے، بہت سارے لوگ ہیں۔ تو میرے عزیزوں اس کی لمیٹیشن کہیں ہے ہی نہیں، انسان کی خواہشات کو کہیں آپ روک ہی نہیں سکتے۔ کہاں جا کر کے پھر رکے گا؟ کون سی چیز ہے جو اس کو قرار دے گی، اطمینان دے گی؟ ایک ہی چیز ہے، ایک ہی راستہ ہے، وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج میں بیان فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ اس وقت تک تمہارا ایمان بھی کمپلیٹ نہیں ہو سکتا جب تک تمہاری یہ جو خواہشات ہیں وہ میری مرضی کے مطابق نہ کر دو۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق، ان کی منشا کے مطابق جب تک ہماری خواہشات نہیں کریں گے اس وقت تک ہمیں سکون نہیں مل سکتا، کبھی نہیں ہوگا، اور انسان بھاگتا ہی رہے گا۔ اسے اگر صرف یہ خیال آ جائے میں میرے نبی کی مرضی میں خوش ہوں تو پھر دیکھو اس کو آدھی روٹی پر بھی وہ خوش ہو جاتا ہے، آدھی روٹی پر بھی خوش ہے۔ مجھے میرے عزیزوں یہ پریکٹیکلی دیکھنے کو ملا۔ یہاں کھڑے ہو کر کے بیان کرنا آسان ہے کہ ہم ہر مصیبت گوارا کر لیں گے حضور کی محبت میں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشق میں، لیکن 4 دن کسی کو جیل میں اندر ڈال دیا جب پھر پوچھا جائے اب بتاؤ، بہت اچھے اچھے لوگوں کو دیکھا ہکڑی نکل جاتی ہے۔ کتنے میں نے 8 مہینے جیل کے اندر لوگوں کو کافر ہوتے ہوئے دیکھا، انکار کر دیتے، کوئی خدا نہیں ہے، کوئی قرآن نہیں ہے، کوئی اللہ نہیں ہے، کوئی نماز نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ مصیبتیں جیسی آتی ہیں وہ آدمی سٹپٹا جاتا ہے، گھبراتا ہے۔ اس وقت بھی کوئی چیز اگر تمہیں روکتی ہے تو یہی ہے کہ ہمارے دل میں یہ بات اگر آ گئی مجھے میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق اپنی خواہشات بنانا ہے، ان کی مرضی اس میں ہے تو میں اس میں راضی ہوں، پھر اس کے بعد سکون آ جاتا ہے،
اطمینان آ جاتا ہے. ورنہ پوری زندگی میں کبھی آپ کو اینزائٹی سے چھٹکارا نہیں مل سکتا. یہ بے چینی سے اس کا علاج ہی نہیں ہے. آج جن لوگوں کے بھی یہ سوال ہے، نوجوانوں کے لیے خاص طور پر، آپ کتنے بھی وظیفے پڑھ لو، خواہشات کم نہیں ہے تمہاری، نمازیں خوب پڑھ لو، ابھی دل گھبرایا، بے چینی ہوئی، حضرت کون سا وظیفہ بتاؤ، دل بہت بے چین ہے، 100 بار یہ پڑھ لو، 100 بار یہ پڑھ لو، کوئی بھی بتا دیا آپ کو، پڑھ تو لیا. میں کہتا ہوں صرف یہ تمہارے وظیفے بھی تمہارا علاج نہیں. مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں، شوگر ہو گئی ہے اور آپ کو ہم نے گولیاں دے دی، 5 گولیاں صبح، دوپہر میں اور شام میں کھا لو. بہت اچھی گولیاں، بہت مہنگی گولیاں ہیں. یہ گولیاں لے کر کے گئے، ٹیبلٹس شوگر. 8 دن کے بعد پھر کہتے کچھ بھی شوگر ڈاؤن نہیں ہو رہی ہے، روز کھا رہا ہوں. پھر میں نے معلوم کیا گولیاں تو 5 ہر ٹائم پہ لیتے ہیں، لیکن روزانہ 1 کلو شکر بھی کھا رہے ہیں، میٹھا خوب کھا رہے ہیں اور گولی بھی کھا رہے ہیں. تو کبھی بھی آپ کا علاج نہیں ہو سکتا. تو یہ جو ہماری خواہشات ہے، اس کی لمٹ کرنا پڑے گا. اس کی لمیٹیشن اگر ختم یا روک نہیں لگے گی تو کبھی بھی بے چینی کا علاج نہیں کر سکتے ہم. آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں چند مثالوں کے ذریعے سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے کیسے اپنی زندگیوں کی خواہشات کو ختم کیا تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی جب خلیفہ بنے تو خلافت کے کاموں میں اتنے بزی رہتے تھے بہت، تو بیت المال سے آپ کی تنخواہ مقرر کر دی گئی، سیلری دی جانے لگی. سارے مسلمانوں نے اتفاق کیا کہ امیر المومنین اب کمائیں گے کہاں سے، بیت المال سے ان کی سیلری، منتھلی سیلری دی جائے گی. تو حضرت ابو بکر صدیق کو جو سیلری مل رہی تھی، تنخواہ مل رہی تھی، لاتے تھے، گھر کا خرچہ ہو جاتا تھا، بس اس کے علاوہ نہیں تھا. ایک دن ان کی بیوی نے کہا کہ کبھی کچھ اچھی غذا کھا لو، کچھ اچھا کھانا کھا لو، سوکھا کھا کر کے آپ کے بال دیکھو کیسے ہو گئے، آپ کا جسم کیسے ہو گیا. حضرت ابو بکر صدیق نے کیا کہا جانتے، وقت کے خلیفہ ہے، کہتے ہیں میری بیوی، میرے پاس اتنے پیسے کہاں ہیں کہ میں اچھی غذا کھا لوں. اتنی تنخواہ نہیں آتی تھی کہ گھی خرید لیں، شہد خرید لیں. تو ان کی بیوی کہتی آپ ٹینشن مت لو، میرے پاس جمع کیے ہوئے پیسے ہیں، میں اس سے گھی لے کر کے آتی ہوں اور شہد لے کر کے آتی ہوں، تاکہ تھوڑی نرم غذا آپ کھائیں گے، طاقت بھی آئے گی، اچھا لگے. حضرت ابو بکر صدیق نے پوچھا تمہارے پاس کہاں سے پیسے آئے؟ بیوی نے کہا جو آپ ہر منتھ سیلری لا کر کے دیتے ہیں، گھر کا خرچہ ہو جانے کے بعد تھوڑا سا میں اس میں بچا کر کے رکھتی ہوں. سب عورتیں کرتی ہیں، ان کے چٹے جو ہے چلر وہ بچا لیتی ہیں. حضرت ابو بکر صدیق ان سے کہتے اچھا کتنا بچا کر کے رکھا ہے جس سے تم گھی لے کے آؤ گی اور شہد لے کے آؤ گی؟ وہ جا کر کے ایک پوٹلی پوری لے کر کے آتی کہ اتنے پیسے میرے پاس جمع ہوئے اور اس سے آپ جائیے بازار میں گھی اور شہد لے کر کے آئیے. حضرت ابو بکر صدیق وہ پوٹلی لیتے ہیں اور سیدھے بیت المال میں لے جا کر کے جمع کرتے ہیں اور پھر وہاں موجود لوگوں سے کہتے ہیں میری تنخواہ کم کر دو، اتنی زیادہ آ رہی تھی، میری بیوی بچا کر کے رکھ رہی ہے، اس کا مطلب یہ زیادہ آ رہی تھی، اس کو کم کر دو. خواہشات کو جنہوں نے ختم کیا وہ اپنے سکون کے بادشاہ بنے تھے. اور ہمارے ہاں اس کی لمٹ ہی نہیں ہے، جتنا آئے اس سے زیادہ چاہیے، جتنا آئے اس سے زیادہ چاہیے. میرے عزیزو، یہ صرف اور صرف مال میں نہیں ہے، ہر چیز میں خواہشات ہماری ایسی ہیں جو آڑے آتی ہیں. آپ کبھی سوچتے ہیں کہ 3 گھنٹے 4 گھنٹے وہ میچ دیکھنے کے لیے نوجوان بیٹھتا ہے، لیکن اسے آدھا گھنٹہ مسجد میں بھاری کیوں لگتا ہے، مشکل کیوں لگنے لگ جاتا ہے؟ فلم دیکھنے کے لیے، میچ دیکھنے کے لیے اس کو کبھی بے چینی نہیں ہوتی، انٹرٹینمنٹ چل رہا ہے. دل بیمار ہے، دل کو شیطان نے کنٹرول کیا ہوا ہے اور شیطان کا یہ مرید بنا ہوا ہے. شیطانی جتنی چیزیں ہوں گی اس میں اس کا دل لگتا رہے گا اور جہاں وہ اللہ کے راستے پر آئے گا اس کی بے چینی بڑھنے لگ جائے گی. اینزائٹی جو ہو گئی ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی اس کی. یہ صرف اور صرف اس کا علاج ایک ہی چیز پر ہے جس کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شعر میں یوں فرمایا، اس کا علاج ایک ہی ہے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. یہ خواہشات کو جب تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر لا کر ہم قربان نہیں کر دیتے، حضور فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، اس وقت تک تو تم مومن بھی نہیں ہو جب تک اپنی پوری خواہشات کو میرے مطابق نہ بنا دو. حضور کے چاہنے کے مطابق جب تک نہ بنایا جائے تب تک تو مومن بھی نہیں ہے.
اسی لیے میرے عزیزوں، نوجوانوں سے ایک اور خاص بات، محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی نصیحت ہے یہ، وہ نصیحت میں نوجوانوں کو دینا چاہتا ہوں۔ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم جو چاہتے ہیں وہ ہوتا نہیں ہے، اکثر کچھ ٹارگٹ اچیو کرنے کے لیے بھاگ رہے ہوتے، وہ نہیں ہوتا ہم سے، تو دل بیٹھ جاتا ہے، ہمارا دل مایوس ہو جاتا ہے، نروس ہو جاتے ہیں، ہم جو کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں ہوتا، تو اس کا علاج کیا ہے؟ ہماری مایوسی کا علاج محبوب الہی نظام الدین اولیاء سے ان کے ایک مرید نے پوچھا کہ حضور کچھ نصیحت کر دیجئے مجھے۔ آج دو باتوں کی نصیحت کرتا ہوں۔ پہلی یہ ہے کہ کبھی زندگی میں خدا بننے کی کوشش مت کرنا، کبھی زندگی میں خدا بننے کی کوشش مت کرنا، اور دوسری نصیحت ہے کہ کبھی رسول بننے کی بھی کوشش مت کرنا۔ مرید نے کہا کہ حضور کیا ایسا بھی کوئی ہوتا ہے؟ ہم مسلمان ہیں، کوئی خدا بننے کی کیسے کوشش کرے گا؟ انہوں نے کہا ہر آدمی کرتا ہے تقریباً۔ تم کیا کہہ رہے ہو؟ مسلمان بھی یہ کوشش کرتے ہیں۔ کہا وہ کیسے؟ کہا صرف خدا کی شان ہے یہ، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ یہ صرف خدا کی شان ہے کہ جب وہ کسی چیز کو چاہ لیتا ہے وہ پوری ہو کر رہتی ہے، یہ خدا کی شان ہے۔ اور بندہ ہو کر کے یہ بھی سوچتا ہے میں جو چاہ لوں وہ پورا ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تمہیں یہ سوچنا چاہیے کوشش میری طرف سے ہے، مکمل کرنا اللہ کی طرف سے ہے۔ ہم جو چاہتے ہیں وہ ہو جائے دنیا میں، ایسا ضروری نہیں۔ اگر نوجوان اس چیز سے مایوس ہوتے ہیں تو آخر میں یہی سوچ لینا چاہیے میں تو انسان ہوں، میں انسان ہوں، خدا نہیں ہوں۔ کوشش کیا نہیں ہوا، مایوسی نہیں۔ تو یہ جو مایوسی آتی ہے وہ انزائٹی پیدا کرتی ہے، بے چینی پیدا کرتی ہے۔ اور دوسرے ان سے پوچھا ان کے مرید نے، رسول بننے کی کوشش نہ کرنا آپ نے کہا اس لیے کہ صرف امت میں رسول ہیں جن کی مخالفت کرنے پر آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ تم وہ بننے کی کوشش مت کرنا کہ کوئی میری مخالفت ہی نہیں کرے گا، کوئی میرے خلاف ہی نہیں بولے گا، جو تیرے خلاف بولے تو اس کو کافر سمجھ لے گا۔ یہ تیرے اندر نہیں آنا چاہیے، اس بہتوں کے اندر ہے، سب کے اندر ہے۔ جتنی ہماری تعریف کرنے والے لوگ ہیں وہ اچھے لگتے ہیں، اور جہاں کہیں ہماری برائی ہو گئی تو دشمنی آ جاتی ہے۔ میرے عزیزوں، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے کہ کبھی کبھار اپنی تنقید، اپنا کرٹیسائز برداشت کرو۔ تمہارے دل کے اندر جو غرور آتا ہے، وہ تکبر آتا ہے، وہ ختم کرنے کے لیے دنیا میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو تمہاری برائی کرتے ہیں۔ اگر ساری دنیا تمہاری اچھائی کرنے لگ جائے تو پھر تم بھی خدائی کا دعویٰ کر بیٹھو گے، تمہارے اندر بھی غرور اتنا آ جائے گا۔ تو یہ دنیا میں جینے کے بہت سارے اس طرح کے طریقے ہیں۔